بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا اللہ یا لطیف صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگ رزق کے معاملے میں پریشان ہیں کہ ہماری روزی میں خیر و برکت نہیں۔ گھر کے سارے افراد کماتے ہیں، اس کے باوجود بھی خرچے پورے نہیں ہوتے، تنگ دستی رہتی ہے۔ اب یہ تنگی اور فراخی یہ دونوں اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ اللہ ہی تنگیاں دیتے ہیں اور تنگیوں کو دور کرنے والی بھی اللہ کی ذات ہے۔ ایسے معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ دعائیں تو ہر بندہ مانگتا ہی ہے کہ یا اللہ ہمیں حلال پاکیزہ کشادہ روزی عطا فرما، خیر و برکت والی روزی عطا فرما۔ یہ تو اگر کوئی نمازی ہے تو پھر بھی دعائیں مانگتا ہے۔ نمازی آدمی کی روزی میں ضرور برکت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رزق کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں۔ آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، 5 وقت کی نماز۔ مرد حضرات ہیں وہ بھی پابندی کریں، میری محترم مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ بھی پابندی کریں، کیونکہ سب سے پہلا فائدہ اس کا یہی ہے کہ رزق کی تنگی اللہ دور کر دیتے ہیں۔ رزق کے حاصل کرنے کے لیے لوگ دور دراز کے سفر کرتے ہیں، بیرون ممالک جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے حالات آسودہ ہو جائیں، تنگی دور ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتا دیا، نسخہ بتا دیا کہ نماز فرض عین ہے، اور اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ دنیا کے اندر اور بھی بڑے فائدے ہیں، لیکن یہ پہلا فائدہ میں بتا رہا ہوں کہ رزق کی تنگی دور ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر روزانہ 133 مرتبہ یا اللہ یا لطیف اس کو بھی پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیا جائے تو پھر کسی قسم کی رکاوٹ رہ ہی نہیں جاتی۔ اللہ اس کی برکت سے اس کی روزی کے اندر اتنی برکت عطا فرما دیتے ہیں، وہ تھوڑا بھی ہو تو اس پورا اس کے لیے وہ کفایت کر جاتا ہے۔ اس وظیفے کی اتنی بڑی کمال ہے اور اتنی بڑی برکت ہے۔ اول تو روزی وسیع ہو جاتی ہے، کشادہ ہو جاتی ہے، اور اگر تھوڑی بھی ہو اس کو اتنا اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے، سکون ہو جاتا ہے، پریشانی نہیں رہتی۔ وہ یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اللہ زائد اخراجات سے اس کی حفاظت کر دیتے ہیں، بیماریوں سے حفاظت کر دیتے ہیں۔ جو پیسہ بیماریوں پہ لگتا ہے، پریشانیوں پہ لگتا ہے، ناجائز کاموں پہ لگتا ہے، ان ساری چیزوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، اس کے تھوڑے کے اندر بھی برکت ہو جاتی ہے۔ اس وظیفے کا اتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو 2 کام آپ ضرور کریں۔ پہلا کام کہ نماز آپ نے کسی صورت بھی نہیں چھوڑنی، سفر میں ہو تب بھی پڑھیں، گھر میں ہو تب بھی پڑھے، ڈیوٹی پہ ہو تب بھی پڑھے۔ نماز کے وقت میں آپ کو کوئی بھی نہیں روکے گا، آسانی سے
ہر بندہ خوشی سے اجازت دے دیتا ہے کہ یہ بندہ نمازی ہے، نماز پڑھ کے کام کرے گا، ہمارے کاموں میں بھی برکت ہوگی۔ نہ حکومت روکتی ہے، نہ کوئی پرائیویٹ آدمی روکتا ہے، صرف شیطان روکتا ہے۔ اس سے آپ بچیں، شیطان کی نہ مانیں، شیطان کو لات ماریں اور اس کو ٹھکرائیں، ہمت کر کے پوری کوشش کے ساتھ نماز کی پابندی کریں اور یہ وظیفہ بھی اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ 133 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ فجر کے بعد اگر ٹائم ملے تو پڑھ لیں، دن میں اگر کوئی ٹائم ملتا تب پڑھ لیں، اور دن میں نہیں ملتا تو رات کو عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ پورے دن میں اور رات میں جس وقت چاہیں اس کو پڑھ لیں، لیکن ہمیشہ ریگولر پڑھیں۔ میری محترم مائیں بہنیں بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں، صرف وہ ناغے والے دنوں میں احتیاط کریں، ان دنوں میں نہ پڑھیں، باقی دنوں میں وہ پڑھتی رہیں۔ اب یہ ایسا معاملہ ہے کہ وہ ناغے والے دنوں میں ان کوئی تعداد تو نہیں ہے کہ وہ پورا کریں، جس طرح نماز کی معافی ہے اسی طرح ان دنوں میں وظیفے کی بھی کوئی پابندی آپ پر نہیں ہے۔ وہ نہیں پڑھا گیا تو کوئی آپ کو اس بات کی پریشانی نہیں ہوگی، یعنی گناہ تو ہے ہی نہیں، نفلی کام ہے۔ آپ اپنے صحیح ایام میں اس کو پڑھتی رہیں، انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے معاملات کیسے بن رہے ہیں، کیسے سنور رہے ہیں، کیسے ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اللہ اس طرح رزق عطا فرمائیں گے۔ یہ مبارک وظیفہ ہم سب کو اللہ اپنی رحمت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔